آدھا جنوں آدھا فراق۔ ریحان شدید اذیت کے عالم میں جیسے خود اپنے آپ سے ہی لڑتے ہوئے نڈھال ہو کر اس طرح کرسی پر ڈھلکا ہوا تھا کہ اس کا سر میز کے کونے پر اٹک گیا تھا۔ فوراً کمپنی کے ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کو طلب کیا گیا اور معالج خاص نے اسے شدید ذہنی تناؤ کا نتیجہ قرار دے دیا۔ ساتھ ہی اسے سختی سے یہ تاکید بھی کر دی گئی کہ وہ اگلے 1 ہفتے تک کسی دفتری کام یا فائل کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لیکن ریحان بھلا کب ماننے والا تھا؟ اسے اپنے کام سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا اور در حقیقت یہ کام ہی تو تھا جو ریحان کے دن کے 8-10 گھنٹے گزارنے میں اس کی مدد کرتا تھا۔ مجبوراً ہیڈ آفس کے جنرل مینیجر کو ریحان کا کام گھر پر ہی بھجوانے کا انتظام کرنا پڑا۔ جنرل مینیجر ریحان کے باپ کے وفاداروں میں سے ایک تھا اور ریحان کو اس کی مانتی ہی بنی۔ یہی وہ 7 دن تھے جب لیلا ریحان کے حواس پر پوری طرح چھا گئی۔ ریحان کے اندر کا معصوم سہما سا بچہ جس نے اپنی ماں کو روتے ہوئے خود سے دور جاتے دیکھ کر ہمیشہ کے لیے کوئی اوٹ ڈھونڈ لی تھی، لیلا کو دیکھتے ہی چھم سے باہر نکل آتا۔ زندگی میں پہلی بار ریحان کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ نظر آنے لگی اور اس کا دل بھی چاہنے لگا کہ وہ اپنے اندر کی معصوم سی خواہشیں اور باتیں کسی سے بانٹے۔ لیکن یہ ساری خوشی اور سرشاری صرف سورج ڈھلنے سے پہلے تک ہی رہتی اور شام ڈھلے ریحان خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیتا تو پھر وہی طوفان آ جاتا، وہی اس کی ہمسات کے شکوے، تانے اور جھگڑے۔ اب تو ریحان کے منانے پر بھی نہیں مانتی تھی۔ اس کا بس ایک ہی تقاضا ہوتا تھا کہ ریحان کسی بھی طرح لیلا کو اپنی کمپنی سے باہر نکال پھینکے۔ ریحان اس کے سامنے عذر تراش تراش کر تھک جاتا، لیکن وہ روٹھی رہتی اور ریحان سے لڑتی رہتی کہ ریحان اب اس سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا لیلا کے آنے سے پہلے کرتا تھا۔ اس کی ہمسات کو لیلا سے شدید نفرت ہونے لگی تھی اور پھر جب ریحان کو ڈاکٹروں نے گھر پر مکمل آرام کا مشورہ دیا اور لیلا دفتر کے کچھ اہلکاروں کے ساتھ ضروری فائلوں پہ دستخط کروانے کوٹھی بھی آنے لگی، تب تو سمجھو بھونچال ہی آ گیا۔ ہمسات نے ریحان سے بات چیت بند کر دی اور پورے 3 دن تک ریحان کی بھرپور منت سماجت کے باوجود بھی چپ سادے بیٹھی آئینے سے ریحان کو تکتی رہتی۔ ریحان کی حالت ان 3 دنوں میں مزید بگڑ گئی کیونکہ وہ ساری رات اسے منانے کے لیے روتا رہتا۔ پھر جب ریحان نے اس سے آخر کار یہ وعدہ کر لیا کہ وہ جلدی لیلا کو خود سے دور کر دے گا تب وہ ذرا مانی، لیکن تب تک لیلا خود ریحان کی الجھی خاموشی اور کسی حد تک شرمیلی شخصیت کے آگے دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ گھنٹوں اپنے شیشے کے کیبن کے بالکل سامنے راہداری میں دوسری جانب موجود ریحان کے آفس کے کانچ کی دیوار سے پرے اسے مختلف کاموں میں الجھا ہوا دیکھتی رہتی۔ اسے یہ کھویا کھویا سا اپنے آپ سے باتیں کرتا اور نہایت شائستہ اور نفیس عادات و اطوار والا نوجوان کسی اور ہی دنیا کا فرد دکھائی دیتا۔ اسی قربت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس وقت ریحان اپنے اندر چلتے اس شدید نفسیاتی ہیجان کا سامنا کرتے کرتے ٹوٹ کر بکھرنے کے بالکل قریب تھا، ٹھیک اسی وقت لیلا نے آ کر اسے تھام لیا اور وہ ریحان جو لیلا کو نوکری سے فارغ کرنے کا لیٹر تیار کروائے بیٹھا تھا، اسے اپنی زندگی کا ہمسفر بنانے کا پیغام دے بیٹھا۔ لیلا کی تو جیسے کائنات ہی مکمل ہو گئی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے لیلا کی الجھنیں بڑھتی گئیں۔ کبھی کبھی اچانک ہی بیٹھے بٹھائے ریحان کا رویہ بالکل ہی تبدیل ہو جاتا۔ کبھی کبھار جب وہ صبح اپنی سرخ انگارہ آنکھیں لیے دیر سے دفتر پہنچتا تو بالکل ہی ہتے سے اکھڑا ہوتا۔ ایسے میں اس کا برتاؤ لیلا سے بالکل اجنبیوں والا ہو جاتا۔ اس بیچاری کو کیا پتا کہ رات بھر اس کا ہم نفس کس عذاب سے گزر کر صبح کی سیڑھی پھلانگ کر اس تک پہنچا ہے۔ لیلا شروع میں اسے کام کے بوجھ اور ریحان کی ازلی انتہائی پسندی کا شاخسانہ سمجھتی رہی، لیکن رفتہ رفتہ بات بننے کی بجائے بگڑتی چلی گئی۔ ان دونوں کی بحث خاص طور پر اس وقت طول پکڑ لیتی جب لیلا ریحان کو شام ڈھلنے کے بعد کہیں آؤٹنگ کے لیے لے جانے کی ضد کر بیٹھتی۔ اس کا اصرار کچھ بیجا بھی تو نہ ہوتا،
کیونکہ سارا دن تو ریحان دفتر کے کاموں اور میٹنگز ہی میں الجھا رہتا۔ بس گھڑی دو گھڑی کے لیے دوپہر کھانے یا شام کی چائے پر ان دونوں کی ملاقات ہو پاتی، وہ بھی تمام دفتر کے عملے کے سامنے۔ اب بھلا ایسے مواقع پر کوئی دل کی بات کیسے کی جا سکتی تھی؟ حالانکہ تمام عملے کو بھی ریحان اور لیلی کے مستقبل میں ہونے والے رشتے کے بارے میں خبر تھی، اور در حقیقت سب ہی اس بات سے خوش بھی تھے، کیونکہ ریحان نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیشہ اپنے تمام عملے کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ لیکن پھر بھی لیلی کو ریحان سے کچھ ایسے لمحوں کی ہمیشہ تمنا رہی جب صرف وہ اور ریحان ہوں، اور وہ دل کی ہر بات بنا کسی جھجک کے کہہ سکے۔ لیکن شام ہوتے ہی ریحان کے اندر جیسے تمام جہان کی بے چینیاں سی بھر جاتی تھیں۔ عصر کے بعد تو وہ اپنے کئی کام ادھورے چھوڑ کر ہی گھر واپسی کی تیاریاں شروع کر دیتا۔ ایسے میں یعقوب بھی ٹھیک وقت پر پہنچ جاتا، اور آج تک کبھی اس نے اسے لیٹ ہوتے یا ناغہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ لیلی انٹرکام پر یا میٹنگ کے دوران مختلف کاغذوں پر لکھ لکھ کر تھک جاتی، مگر ریحان کا دل کبھی نہ پسیجتا۔ لیلی کو بھی ریحان کے بچپن کے خوف کی کچھ خبر پہنچ چکی تھی، اور وہ دل سے چاہتی تھی کہ وہ ریحان کی اس خوف کے جال سے نکلنے میں مدد کرے، لیکن شام کا ریحان اس کے لیے بالکل ہی اجنبی ہوتا تھا۔ ایک آدھ بار اس نے جب ریحان کو زبردستی روکنے کی کوشش کی بھی تو ریحان نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ پھر لیلی کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید ضرور دیا جلائے رکھتی تھی کہ شاید وہ شادی کے بعد ریحان کے دل میں چھپا ہر خوف اپنی محبت سے مٹا دے گی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ریحان شام کے بعد بہت ضروری فون بھی اٹینڈ نہیں کرتا تھا۔ ایک بار لیلی اندھیرا ہونے کے بعد ریحان کی کوٹھی کے گیٹ تک بھی جا پہنچی، مگر اس کے لاکھ سر پٹکنے پر بھی دربان نے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ الٹا اگلی صبح ریحان لیلی پر بری طرح برس پڑا کہ وہاں کے انتہائی منع کرنے کے باوجود شام ڈھلنے کے بعد اس کی چوکھٹ پر کیوں آئی۔ لیلی اپنے آنسو روک نہیں پائی اور بھاگتی ہوئی اپنے کیبن میں واپس چلی گئی۔ 2-3 روز تک تو دونوں میں بات چیت بند رہی، اور ان 3 راتوں میں ریحان کی ہمذات نے جی بھر کے ریحان کے لاڈ اٹھائے، اسے اس کی پسندیدہ شاعری سنائی، رقص کر کے اس کا دل بہلایا، اور اس سے بہت سے گلے شکوے بھی کیے کہ وہ بچپن سے ریحان کی ہمذات اور ہم نفس رہی ہے، اور ہر مشکل اور ہر کرب میں اس نے ریحان کا ساتھ دیا۔ لیکن جب اسے ریحان کی ضرورت پڑی تو ریحان اس سے منہ موڑ کر کسی اور کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ اس نے ریحان سے وعدہ کیا کہ وہ پہلی فرصت میں لیلی کے رشتے سے چھٹکارا پا کر دوبارہ اپنی ساتھی کے پاس آ جائے گا، لیکن ریحان 3 دن تک ہی یہ وعدہ نبھا پایا، اور چوتھے دن جب خود لیلی نے اس کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ دیے تو دونوں ہی مسکرا دیے۔ اس رات پہلی مرتبہ ریحان کی ہمذات نے اس سے ضد کی کہ وہ بھی ریحان کی پسند سے ملنا چاہتی ہے، لہٰذا ریحان اسے رات کو کہیں مدعو کرے۔ ریحان نے سختی سے انکار کر دیا کہ جب تک شادی نہ ہو جائے یہ راز راز ہی رہنا چاہیے، لیکن ہمذات کی تکرار بھی طول پکڑنے لگی۔ ہمذات کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ اس کا راز صرف سورج نکلنے تک ہی قائم رہتا تھا، اور اجالا ہو جاتے ہی اسے ریحان کی روح کو آزاد کرنا پڑتا تھا۔ پھر سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈھلنے تک ریحان کے دل و دماغ پر صرف لیلی کا ہی قبضہ ہوتا تھا، اس لیے ہمذات دن میں بھی ریحان کے اعصاب تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ پھر لیلی خود بھی ریحان کی نفسیاتی پیچیدگیاں دور کرنے کی آس میں گاہے بگاہے اسے شام ڈھلنے کے بعد ملنے پر مجبور کرتی رہی تھی۔ رات کو ہمذات اسے بڑھاوا دیتی، اگر وہ تم سے رات کو ملنا چاہتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ تم مجھے بھی اس سے جلد از جلد ملوا دو، آخر شادی کی پہلی رات بھی تو مجھے ہی اس کا استقبال کرنا ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ میں پہلے ہی سے اس سے دوستی کر لوں؟ کہیں پہلی رات وہ مجھے تمہارے کمرے میں دیکھ کر بالکل ہی نہ گھبرا جائے اور تمہارا راز سب کے سامنے فاش نہ کر دے۔ کبھی کبھی تو ریحان ان دونوں کی ضد اور تکرار کے سامنے بالکل ہی لاجواب ہو جاتا، اور اسے لگتا کہ اس کے اندر پلتی وہ عورت اس کی ہمذات ٹھیک ہی تو کہتی ہے،
لیلا کو اس راز سے پہلے ہی آگاہ کر دینا چاہیے کہ یہ اس کا حق بھی تو تھا۔ آخر دل اور دماغ کی جنگ میں ہمیشہ کی طرح جیت دل ناداں ہی کی ہوئی، اور ریحان نے پہلی اور آخری مرتبہ لیلا سے شام کے بعد ملنے کی حامی بھر لی۔ اس روز لیلا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ آسمان کے خیمے کی زمین سے بندھی گراہیں کھول کر پورا آسمان اوڑھنے کی جگہ اپنے سر پر اوڑھ لے۔ سارا دن وہ ہواؤں میں اڑتی رہی، بات بے بات خود ہی مسکاتی رہی۔ شام کو اس نے ریحان کی پسندیدہ سفید ساڑی پہنی، بالوں میں گجرا لگایا اور اپنی کالی آنکھوں میں محبوب کی دید کی آس لیے ساحل کی اس پٹی کی طرف اسی گاڑی میں خود ہی ڈرائیو کرتی ہوئی چل دی جس کی پہاڑی کے ٹلے پر آج مغرب کے بعد ریحان نے اس سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ ریحان کے ساتھ دن میں پہلے بھی کئی مرتبہ ڈرائیو پر اس جگہ آ چکی تھی۔ اسے وہاں پتنگ اڑانا بہت پسند تھا اور آج بھی وہ اپنے ساتھ بہت سی پتنگیں لے کر جا رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ آج وہ رات دیر تک ریحان کے ساتھ مل کر پتنگیں اڑائے گی اور اسے اتنا اونچا کر دے گی کہ اس کی پتنگ اس کے اور ریحان کے ملن کے ستارے کو چھو کر لوٹے گی۔ جب تک لیلا پہاڑی ٹلے پر پہنچی تب تک شام ڈھل چکی تھی اور مغرب کے وقت کا جھٹپٹا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ ریحان ابھی تک وہاں نہیں پہنچا تھا۔ لیلا اپنی گاڑی سے نکل کر پہاڑی کے سرے تک چلی گئی اور وہاں کھڑے کھڑے اس نے دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکتی دیکھیں۔ وہ خوش ہو گئی کہ ریحان آ رہا ہے، لیکن جب گاڑی کچھ قریب پہنچی تو وہ مایوس ہو گئی۔ یہ تو کوئی چھوٹی گاڑی تھی، لیکن وہ گاڑی تو اسی کی طرف آ رہی تھی۔ لیلا کچھ دیر گاڑی کو پہاڑی چڑھتے دیکھتی رہی، پھر اس کی توجہ دوبارہ سمندر کی طرف ہو گئی جو آج نہ جانے اتنا بکھرا ہوا کیوں لگ رہا تھا۔ گاڑی نہ جانے کب لیلا کی گاڑی کے پیچھے آ کر پارک ہو گئی اور لیلا تب چونکی جب دھیرے سے کسی نے اس کا نام لیا۔ وہ آواز کتنی اپنی اور کتنی اجنبی بھی تھی۔ لیلا نے اندھیرے میں کسی لمبی عورت کو پلو نکالے کچھ دور کھڑے دیکھا، چہرہ واضح نہیں تھا۔ لیلا کچھ ڈر گئی۔ جی آپ کون؟ اور پھر وہ عورت قریب آ گئی۔ لیلا کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی۔ اس کے سامنے ریحان اپنے آدھے چہرے پر میک اپ کیے آدھی عورت کے روپ میں کھڑا تھا۔ لیلا سہم کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں ریحان سے پوچھا کہ یہ کیسا بےہودہ مذاق ہے اور ریحان نے اتنا بھیانک حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ بائیں جانب والے آدھے سادے چہرے والا ریحان رخ موڑ کر بولا کہ لیلا کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج وہ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی سے ملوانا چاہتا ہے۔ اس کے اندر پلتی آدھی عورت اور آدھا مرد، یہی اس کی تقسیم شدہ شخصیت کی حقیقت ہے، اور اگر وہ ریحان کو اس کے اندر کی عورت سمیت اپنانے کا حوصلہ رکھتی ہے تبھی اس نازک بندھن کی گرہ باندھنے کی سوچے، کیونکہ ریحان کی دوہری شخصیت اس اندھیرے میں پلنے والے وجود کے بنا ادھوری ہے۔ لیلا تب تک پہلے صدمے سے کچھ سنبھل چکی تھی اور اسے کچھ بات سمجھ میں آنے لگی تھی۔ اس نے چلا کر ریحان سے کہا، یہ سب اس کا وہم ہے اور خود ہی اس کی اپنی خود ساختہ پرچھائی ہے، ایسی کسی عورت کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ریحان نے اپنی ساری زندگی ایک سائے کے ساتھ برباد کر دی ہے، لیکن اب بھی وقت ہے، اگر وہ لیلا کا ساتھ دے تو وہ دونوں مل کر اس عفریت کی پرچھائی پر قابو پا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی چہرے کے دائیں جانب والی بگڑ گئی اور غرا کر بولی کہ وہ بہت دیر سے لیلا کی یہ بکواس برداشت کر رہی ہے، لیکن اب اگر اس نے اس کے ریحان کو چھیننے کی کوشش کی تو انجام بہت برا ہوگا، کیونکہ اسے پہلے دن ہی سے لیلا سے شدید نفرت ہے، لہٰذا لیلا کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ چپ چاپ یہیں سے چلی جائے اور دوبارہ کبھی پلٹ کر اس کی طرف رخ نہ کرے۔ لیلا ریحان کو ایک بدلی ہوئی آواز میں چلاتے دیکھ کر ایک بار پھر لرز گئی۔ اس نے ریحان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ سارا کھیل صرف اور صرف قوت ارادی کا ہے، اور اگر آج ریحان نے اپنے اندر کی طاقت سے اس عورت سے اپنے وجود سے باہر نہ نکال پھینکا تو شاید پھر ساری زندگی وہ اس کے چنگل سے چھٹکارا نہ پا سکے۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ ریحان لیلا کی منت سماجت کر کے اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کے اندر کی ہمذات لیلا کو دھتکار رہی تھی، اس پر چلا رہی تھی اور اسے ریحان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جانے کا حکم دے رہی تھی۔
لیلا کبھی ریحان کے آگے روتی اور کبھی اس کی ہمزاد سے لڑتی۔ اسی کشمکش میں نہ جانے کب اور کیسے لیلا پیچھے ہٹتے ہٹتے پہاڑی کی نوک تک جا پہنچی۔ اس کی سوت نے اسے تھپڑ مارا اور دھکا دیا۔ ریحان والی بائیں طرف نے لپک کر لیلا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن تب تک لیلا کا توازن بگڑ چکا تھا۔ فضا میں ایک زوردار چیخ گونجی اور چند لمحوں کے لیے لیلا کی سفید ساڑی کا پلو گہرائی کی خلا میں لہرایا اور پھر زوردار دھپ کی آواز کے ساتھ سناٹا چھا گیا۔ نیچے ساحل پر موجود ایک آدھ آوارہ کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، جیسے وہ گرنے والے کی طرف لپکا ہو۔ ریحان تڑپ کر لیلا کے پیچھے جانے کے لیے گہرائی کی طرف دوڑا، لیکن ہمزاد نے اسے زبردستی روکا اور جھاڑا کہ نیچے کسی شخص کا ہیولا نظر آ رہا ہے، شاید کوئی اس کی طرف آ رہا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب میں ہذیان کے عالم میں حجرے سے نکل کر ساحل کی طرف نکل گیا تھا۔ مجھے اس طرف آتا دیکھ کر وہ زبردستی ریحان کو وہاں سے لے گئی۔ اگلی صبح ریحان کو پتہ چلا کہ لیلا کے قتل کے الزام میں عبداللہ نامی ایک نوجوان گرفتار ہو چکا ہے۔ ریحان کا دماغ اس وقت لیلا کی موت کی وجہ سے سن ہو چکا تھا اور اس کی ساری مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ اس وقت اس کی تمام ڈوریں اسی ہمزاد کے ہاتھ میں تھیں، جو اس کو یہ کہہ کر ڈراتی رہی کہ اگر ریحان نے پولیس کو حقیقت بتا دی تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنی آدھی شخصیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ لیلا تو پہلے ہی اس کا ساتھ چھوڑ کر جا چکی تھی۔ پھر ایک شام وہی عبداللہ نامی نوجوان اس کے دروازے پر یہ پیغام لے کر آیا کہ اس نے لیلا کی آخری سرگوشی سنی ہے۔ ریحان اس وقت اس سے ملاقات تو نہیں کر پایا، لیکن اس رات اپنی ہمزاد سے اس کی شدید تلخ کلامی ہوئی اور ریحان نے اس پر لیلا کے قاتل ہونے کا الزام لگا دیا اور یہ بھی کہا کہ لیلا اونچائی سے گرنے کے بعد بھی زندہ تھی۔ تبھی اس نے مسجد کے اس طالب کو پیغام دیا، اگر ریحان موقع پر نیچے جاتا تو شاید وہ لیلا کی جان بچا لیتا۔ پھر ہمزاد کے منع کرنے کے باوجود ریحان نے صبح سویرے اپنا ڈرائیور کو بھیج کر عبداللہ کو اپنی کوٹھی بلوا لیا، اور عبداللہ نے جب اسے یہ بتایا کہ لیلا نے اپنی سانسیں رکنے سے پہلے اس عورت کو معاف کرنے کا پیغام دیا تھا، تو خود ریحان کو اپنی سانسیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس روز شام سے پہلے وہ یہ تنبیہ کر چکا تھا کہ وہ اگلے روز پولیس کو جا کر اپنا بیان ریکارڈ کروا دے گا، لیکن شام ہوتے ہی اس کی روح کی قابض نے حکم دیا کہ چل کر اس عینی گواہ کو دھمکایا جائے۔ ریحان کی ہمزاد کو عبداللہ نامی نوجوان کا کوٹھی آنا اور یوں ریحان کے دل میں دبی چنگاری کو ہوا دے کر لیلا کی یادیں ابھارنا بھی بالکل پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے وہ اس رات ساحلی چوٹی پر اس کے پیچھے آئی تھی۔ ریحان ابھی تک صبح سے گولف کے لباس ہی میں تھا اور اس کا اپنا من بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ساحل پر جائے، کیونکہ وہاں اسے لیلا کی یادیں ستاتی تھیں۔ اسی کشمکش میں وہ چلا تو گیا، لیکن اپنے سفید کرمچ کے جوتے تبدیل کرنا بھول گیا، یا شاید اس کے آدھے مردانہ حصے کا انوکھا احتجاج۔ بہرحال یہی جوتے اس کی گرفتاری کا سبب بن گئے، لیکن پولیس ابھی تک مخمصے میں تھی کہ وہ ریحان ہی کو پکڑ لائے ہیں یا کسی اجنبی کو۔ ماہر نفسیات نے ریحان کی کہانی ختم کر کے چند لمحے کی خاموشی اختیار کر لی۔ ہم سب اس وقت رحمان صاحب کے کمرے میں موجود تھے، جہاں گزشتہ 5 گھنٹوں سے یہ بریفنگ چل رہی تھی۔ کمرے میں گمبھیر سناٹا طاری تھا۔ پولیس کی تاریخ میں یہ ایک ایسا انوکھا کیس تھا جس نے ان سب کے دماغوں کی چولیز ہلا دی تھی۔ ریحان کو اس وقت پولیس کے پہرے میں اسپتال کے نفسیاتی وارڈ میں منتقل کیا جا چکا تھا، جہاں اس کی حالت شام کے بعد انتہائی ابتر بتائی جاتی تھی۔ ملک کے بڑے اور مشہور نفسیات دان اور معالج اس بحث میں پڑے ہوئے تھے کہ کیا یہ تقسیم شدہ شخصیت اسپلٹ پرسنالٹی کا کیس ہے یا پھر دوہری شخصیت کا تضاد ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ سچ ہے کہ انسانی نفسیات ایک ایسا گھنا جنگل ہے جس میں اگر ریحان جیسے کسی شخص کا معصوم بچپن کھو جائے تو پھر وہ ڈھونڈے نہیں ملتا۔ یہ انسان بھی کس قدر پیچیدہ مخلوق ہے۔ انسانی ذہن کی بھول بھلائیوں کا پہلا ادراک مجھے وہیں پہلی بار ہوا، اور مجھے خود اپنے آپ سے بھی شدید خوف محسوس ہونے لگا، کیونکہ میں بھی تو جانے انجانے میں اسی نفسیاتی اور اعصابی نظام کے خاتمے کی طرف بڑھ رہا تھا
میری رگوں میں پھیلتے زہر کا انجام بھی تو آخر کار ایک مکمل دیوانگی ہی بیان کیا جا رہا تھا۔ بریفنگ ختم ہونے کے بعد جب معالجین رحمان صاحب کے کمرے سے نکل گئے تو میں نے بھی ان سے رخصت چاہی، تو انہوں نے مجھے کچھ دیر رکنے کا کہا، پھر سگریٹ سلگا کر بولے، تم کون ہو؟ میں ان کا سوال سن کر حیرت زدہ سا رہ گیا۔ میں عبداللہ ہوں، آپ جانتے ہیں؟ نہیں، میں وہ جاننا چاہتا ہوں جو اب تک نہیں جانتا۔ بہت سے سوال ہیں میرے ذہن میں مگر میں انہیں ترتیب نہیں دے پا رہا، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ تم کچھ اور ہو، اوروں سے کچھ سوا، کچھ الگ۔ میں نے بات ٹالی، آپ کا وہم ہے، میں باقی سبھی کی طرح ہوں، بلکہ شاید ان سے بہت کم، بہت عام۔ لیکن انہوں نے میری بات سنی ہی نہیں۔ ساری تفتیشی ٹیم اس پراسرار عورت کی کھوج میں تو تھی، لیکن ہم میں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ریحان ہی کی دوسری شبیہ ہوگی۔ میں نہیں مان سکتا کہ یہ صرف تمہارے وجدان کی کاریگری تھی کہ تم نے ریحان سے شام کے بعد ملنے کی خواہش ظاہر کی اور پھر دھاگے سے دھاگا جڑتا گیا اور سبھی کڑیاں آپس میں یوں ملتی گئیں کہ آج لیلا کا پورا کیس ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ اب تم ہی کہو، میں اسے کیا کہوں؟ کچھ دیر چپ رہا۔ آپ اسے وجدان کہہ لیں یا الہام۔ سچ یہی ہے کہ میں صرف ریحان کے اندھیرے میں سے خوف کی کہانی سن کر اس کے گھر گیا تھا، اور نہ جانے کیوں مجھے پہلے دن ہی سے اس عورت کی شبیہ میں کچھ ایسا اصرار جھلکتا نظر آیا تھا کہ مجھے اس کا تعلق لیلا کی موت سے جڑا محسوس ہوا۔ میں خود بھی یہ بات تب ہی جان پایا کہ ریحان ہی وہ عورت ہے جب میں نے اس کے جوتے کا سول ساحل پر پایا۔ شاید قدرت کچھ خاص راستے خاص میرے لیے ہی کھولتی گئی اور آپ کا کیس حل ہوتا گیا۔ اتنے میں میز پر پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ رحمان صاحب نے فون اٹھایا۔ دوسری جانب کسی نے کچھ کہا۔ رحمان صاحب نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، ہم ابھی وہاں پہنچتے ہیں۔ انہوں نے فون رکھ کر میری جانب دیکھا۔ ریحان اپنے حواس میں آ چکا ہے، ابھی دھن۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ہم شہر کے سب سے بڑے اسپتال کے مرکزی دروازے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ سامنے کچھ بھیڑ تھی اور راستہ بند تھا۔ پتہ چلا کہ کوئی مریض دم توڑ گیا ہے اور اس کی میت لے جائی جا رہی ہے۔ قریبی عزیز، چند رفقا اور آس پاس کے چند راہگیر کاندھا دینے کے لیے جلدی سے آگے بڑھے۔ انسان اپنی پوری زندگی میں بس اتنا ہی کماتا ہے جتنے لوگ اس کے جنازے کو کاندھا دینے اور اس کے آخری سفر پر 4 قدم ساتھ چلنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ باقی سب ضائع ہو جاتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا نفع خود انسان ہی ہوتا ہے، اور یہی وہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے جسے وہ اپنی زندگی کے دوران مختلف دوار میں نقصان کی صورت میں کھو دیتا ہے۔ کیسے کیسے بیش قیمت لوگ ہمارے ہاتھوں سے پھسل جاتے ہیں۔ یہ بے رحم وقت کیسا ڈاکہ مار جاتا ہے کہ ہمیں خبر تک نہیں ہوتی، اور کوئی ہمارے درمیان سے ہمیشہ کے لیے روٹ کر چل دیتا ہے، اور اس کے بعد صرف یادیں، پچھتاوے اور افسوس باقی رہ جاتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ رحمان صاحب کی جیپ نے ایک لمبا سا موڑ کاٹا اور ہم اسپتال کی مرکزی راہداری کے بالکل سامنے والے پورچ میں پہنچ گئے۔ رحمان صاحب نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، جاؤ، جا کر اس سے مل لو۔ آپ نہیں آئیں گے میرے ساتھ؟ نہیں، اس وقت وہ صرف تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میری موجودگی میں وہ کھل کر بات نہیں کر پائے گا۔ میں سامنے کھڑے مستعد اور چاق و چوبند سپاہی کے ساتھ مختلف راہداریوں سے ہوتا ہوا نفسیاتی اور اعصابی مریضوں کے لیے مخصوص کمروں تک جا پہنچا۔ سپاہی نے 13 نمبر کے کمرے کی طرف اشارہ کیا، جس کے باہر پہلے ہی 2 پولیس کے محافظ پہرے دے رہے تھے۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کمرہ بالکل یک بستہ ہو رہا تھا۔ شاید کمرے کے مرکزی ٹھنڈا کرنے کے نظام کو اس کے آخری درجے پر رکھا گیا تھا۔ کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف پلاسٹک کی 2 کرسیاں پڑی تھیں، اور اسے کمرے سے زیادہ بیرک کہنا مناسب ہوتا، کیونکہ چکور کی بجائے مستطیل ساخت کی دیواریں دور تک بڑھ گئی تھیں۔ فرش پر بے داغ سفید ٹائلز لگے ہوئے تھے، اور ریحان سامنے والی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں روشنی کا انتظام کچھ اس طرح تھا
کہ آنکھوں کو مانوس ہوتے کچھ وقت لگتا تھا۔ آہٹ سن کر ریحان نے سر اٹھایا۔ یہ تو وہ ریحان نہیں تھا جسے میں جانتا تھا۔ وہ ریحان تو بے حد سجا سورا، نہایت نفیس اور نازک سا تھا، جبکہ میرے سامنے بیٹھا شخص آنکھوں کے گرد گہرے کالے حلقے لیے، چہرے پر برسوں کی تھکن، بال الجھے ہوئے اور کئی دن کی بڑی شیو کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں نے کبھی پہلے والے ریحان کے چہرے یا لباس پر شکن نہیں دیکھی تھی، لیکن اس ریحان کے لباس اور چہرے پر اتنی زیادہ شکنیں تھیں، یوں لگتا تھا جیسے زندگی نے عمر بھر کی بے شکنی کا حساب لے لیا ہو۔ کچھ دیر کے لیے میں اس کی یہ حالت دیکھ کر دروازے ہی پر جمع رہ گیا۔ پھر ریحان ہی نے ابتدا کی، تم آ گئے عبداللہ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کی جانب بڑھا، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ تمہیں اگر اس طرح دیکھتی تو اسے کتنا دکھ ہوتا۔ ریحان نے ایک گہری سی سانس لی، جب سارے شہر کے آئینے ہی ٹوٹ جائیں تو پھر بننے سنورنے سے کیا فائدہ؟ میں نے تم سے معافی مانگنے کے لیے آج تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں دانستہ کبھی کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن میری وجہ سے تمہیں بے حد اذیت اٹھانی پڑی، تمہیں ہتکڑیاں لگائی گئیں، شدید بیماری کے عالم میں تمہیں اس تندور نما حوالات میں راتیں کاٹنی پڑیں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، میں یہ سب نہیں چاہتا تھا، لیکن یقین جانو میں بے اختیار تھا۔ میں نے ریحان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ معذرت غیروں کے درمیان ہوتی ہے، اور پھر میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ میرا نصیب تھا، لیکن اگر معافی ہی کسی اذیت کا مداوع ہے تو تم مجھے معاف کر دو، کیونکہ تمہاری گرفتاری میرے وجدان کا شاخسانہ ہے اور میں خود کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بھی مجرم گردانتا ہوں۔ ریحان تڑپ سا گیا۔ بالکل نہیں، جسے تم گرفتاری کہتے ہو، اصل میں یہ میری پہلی رہائی ہے، ٹوٹی پھوٹی اور اندر سے کئی حصوں میں تقسیم شخصیت کے اتنے ریزے ہو چکے ہیں کہ اب ان کی کرچیاں چننا بھی میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ میری روح کی قابض نے میرا سب کچھ لوٹ لیا، اور اس کا واحد علاج اپنے پابند سلاسل کرنا ہی تھا۔ وہ ابھی تک میرے وجود پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے، اور میری راتوں کا اندھیرا اب بھی اتنا ہی خوفناک ہے۔ کاش تم میری زندگی میں لیلا کی موت سے قبل آئے ہوتے تو شاید میری ساری جمع پونجی نہ لٹتی۔ کاش۔ بولتے بولتے ریحان کی آواز بھر آ گئی، اور شدید ضبط کے باوجود اس کی معصوم آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک پڑے۔ آنسو کیا تھے، تیزاب کی 2 بوندیں تھیں جو میرے دل کی کائنات کو پل بھر میں جلا کر خاکستر کر گئیں۔ ہم انسان کتنے بے کس، کتنے معذور ہوتے ہیں کہ صرف زبانی ہمدردی کے علاوہ کسی اپنے کا غم تک اپنے اندر اتار کر اس کا بوجھ بھی ہلکا نہیں کر سکتے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے یوں لگا کہ میرے سامنے بیٹھ کر رونے والا ریحان نہیں، کوئی 7-8 سالہ بچہ ہے جس کا سب سے پیارا کھلونا کوئی اسی کے سامنے توڑ کر چلا گیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا۔ میں نے ریحان کی آنکھوں میں جھانکا۔ میری ایک بات مانو گے ریحان؟ معصوم سے بھولے بچے نے سر اٹھا کر گردن ہلائی۔ میں نے اس کے ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیے۔ جب میں یہاں سے چلا جاؤں تو تنہائی میں خوب زور زور سے چیخ کر رونا، اتنا رونا کہ فلک پھٹ جائے اور اس آسمان سے پرے کی گلابی دھن میں تمہیں تمہاری لیلا کا چہرہ دکھائی دینے لگے۔ مجھے معلوم ہے تمہارے آنسو اس دھن کو چیر کر اس تک ضرور پہنچیں گے، پھر اس سے جی بھر کر باتیں کرنا۔ مجھے معلوم ہے وہ اب بھی مسکرا کر تم سے بات کر لے گی۔ ریحان نے پھر اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے بہتا پانی مسلسل میری ہتھیلیوں کی پشت کو بھگو رہا تھا۔ زمانے کے لیے وہ ایک قاتل تھا، لیکن کیا کبھی کسی نے ایک معصوم قاتل بھی دیکھا ہوگا؟ مجھے کچھ یاد آیا، اور ہاں، مجھے تم سے ایک اور جھوٹ کی معافی بھی مانگنی ہے۔ میں نے تمہیں لیلا کے آخری جملے کے بارے میں جو بات کہی تھی، وہ صرف اس پر اسرار عورت کا کھوج لگانے کے لیے میری ذہنی اختراع تھی۔ پتہ نہیں کیوں اور کب میرے ذہن میں وہ بات آئی اور میں نے کہہ دی۔ مجھے اپنے اس جھوٹ پر بے حد شرمندگی ہے۔ ریحان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ لیکن تم نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے خود اس رات نیچے جھانک کر دیکھا تھا،
تم لیلا کے گرتے ہی چند لمحوں کے بعد اس کے قریب پہنچ گئے تھے اور ٹھیک اس کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ ضرور لیلا نے تم سے کچھ بات کی ہوگی، مگر تم اپنی دگرگوں ذہنی حالت کی وجہ سے یاد نہیں رکھ پائے۔ اب حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میرا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا تو گویا میری زبان سے جو لفظ ادا ہوئے تھے وہ میرے ذہن میں ٹھیک اسی وقت آئے تھے جب میں ریحان سے اس کے گھر گولف کورس میں ملا تھا۔ لیلا کی زبان سے ادا ہوئے وہ لفظ میرے سوئے ہوئے ذہن کی کسی دراز میں بند رہ گئے تھے، اور صبح جب مجھے پولیس نے ساحل سے گرفتار کیا تو میرے جنوں کا وہ دور حسب معمول میری یاد سے محو ہو گیا۔ لیکن جب ریحان میرے سامنے آیا تو یاد کی کھڑکی سے لیلا کا وہ جملہ ہو کر ایک جھونکے کی طرح آیا اور میری زبان سے ادا ہو گیا۔ مجھے انسانی ذہن کی بھول بھلائیوں اور اس کے کرشموں سے ایک بار پھر خوف محسوس ہونے لگا۔ جانے کتنے شعبدے، جانے کتنے افریت اس چھٹانک بھر کے ذہن میں چھپے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس ذہن کی موجودگی میں شاید ہر انسان ایک چلتا پھرتا آتش فشاں ہی تو ہوتا ہے جو کسی بھی وقت دھماکے سے پھٹ سکتا ہے۔ ریحان کی اس حالت کا ذمہ دار بھی صرف اور صرف یہ ذہن ہی تھا۔ میں بہت دیر تک ریحان کے آنسو پوچھتا رہا۔ کاش اس کے اندر بیٹھی وہ قابض قاتلہ میری رسائی میں ہوتی تو میں اس کے تصرف کے لیے اپنا ناکارہ وجود پیش کر دیتا کہ یہ جسم بوسیدہ تو اب خود دیوانگی کی راہ پر گامزن ہے۔ ریحان نے مجھے بتایا کہ فی الحال نفسیات دانوں اور ڈاکٹروں نے اس کی ہمزاد سے اس کی جان چھڑانے کے لیے نیند کو بطور ڈھال استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور سر شام ہی اندھیرا ہونے سے قبل ریحان کے جسم میں خاص مقدار میں نیند کی دوا تحلیل کر دی جاتی ہے، اور مغرب سے لے کر صبح دیر گئے تک ریحان سویا رہتا ہے۔ لیکن بقول ریحان اسے ڈر تھا کہ یہ ترکیب زیادہ عرصے چل نہیں پائے گی، کیونکہ وہ بہت پہلے خود پر یہ طریقہ بھی آزما چکا تھا۔ شروع میں تو اسے نیند آ جاتی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ بے چینی شروع ہونے لگی، اور چند راتوں تو وہ اس کے خوابوں پر بھی قابض ہوتی گئی۔ نتیجتاً ریحان کو دورے پڑنے لگے اور اسے نیند کی دوا ترک کر دینی پڑی، اور پھر میں اس وقت اپنا ضبط کھو ہی بیٹھا جب ریحان نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا میں بھی اسے ایک قاتل سمجھتا ہوں اور کیا میں کبھی ریحان کے لیے دعا کروں گا۔ میں جواب دیتے ہوئے رو پڑا کہ میری اور میری دعاؤں کی کیا اوقات ہے۔ ہاں البتہ اگر اوپر والے کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگنے ہی کو دعا کہا جاتا ہے تو میں یہ مشق ریحان کی گرفتاری سے بھی پہلے سے کر رہا ہوں کہ یا مالک اس انسان کو صبر دے، سکون دے اور ہمت عطا کر۔ میں بہت دیر سے ریحان کے ساتھ بیٹھا تھا اور مجھے باہر کے گزرتے وقت کی اطلاع صرف روشن دان سے چھنتی دھوپ کے مختلف زاویوں سے ہی مل رہی تھی۔ دھیرے دھیرے شام قریب آ رہی تھی۔ میں نے نماز بھی ریحان کے کمرے ہی میں ایک صاف چادر بچھا کر ادا کی، اور ریحان سے بھی کہا کہ وہ نماز کی پابندی کی کوشش کیا کرے۔ ریحان نے مجھے بتایا کہ بچپن میں یعقوب ڈرائیور کے ساتھ وہ ہمیشہ جمعہ اور عید کی نماز کے لیے ضرور جاتا تھا۔ یعقوب کی بیوی جو ریحان کی روحانی ماں کے برابر تھی، اس نے اسے نماز اور سورتیں یاد کروائی تھیں، لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ سب بھولتا گیا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ چاہے وہ مذہب کو بھلا بیٹھا ہو لیکن مذہب اسے کبھی نہیں بھولے گا، اور جس دن ریحان باوضو ہو کر جائے نماز پر کھڑا ہوگا اسے خود بخود سب یاد آ جائے گا۔ خود میرے ساتھ بھی تو یہی ہو چکا تھا۔ مذہب ہمارے اندر آتی جاتی سانس کی طرح زندہ رہتا ہے۔ جب ہم سانس لینا نہیں بھولتے اور کوئی ہمیں سانس لینا سکھاتا بھی نہیں تو پھر مذہب ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ بس کچھ طریقہ کار سیکھنے کے لیے کبھی ماحول کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ عصر کے فوراً بعد ریحان کی دوا کا وقت ہونے لگا، اور میرے جانے کی خبر سن کر نہ جانے وہ کیوں ایک دم ہی بہت بے چین سا ہو گیا۔ شاید میں اس کی عمر بھر میں اس کا واحد دوست تھا جس کے ساتھ اس نے صحیح سے شام تک کا وقت گزارا اور اپنے دل کی اتنی بہت سی انمول باتیں بانٹی تھیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر عجیب سے درد بھرے لہجے میں التجا کی، پھر آؤ گے نا عبداللہ؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟
اور اس دن ہم صرف تمہاری لیلا کی بات کریں گے، پتنگوں کی باتیں، دھانی آسمان اور نیلی ڈور کی باتیں، جھاگ اڑاتے سمندر اور دودھیا بالوں کی باتیں، اور جھاگ اڑاتے سمندر اور دودھیا بادلوں کی باتیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ بہت خوش ہو کر بولا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن پکا تم آؤ گے نا؟ ہاں بالکل پکا۔ میں نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھپ تھپایا اور پھر نرس نے ریحان کے بازو میں نیند کی دوا انجیکٹ کر دی۔ میں ریحان کی پلکیں بوجھل ہونے تک وہیں اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ نیند کی سرمئی پری نے دھیرے دھیرے اپنے پنکھ اس کے بوجھل پپوٹوں پر پھیرنا شروع کر دیے۔ ریحان کی پلکیں بھاری ہونے لگیں، لیکن سوتے سوتے بھی آج اس کے ہونٹوں پر ایک معصوم سی مسکان موجود تھی۔ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے پرسکون نیند کی رات ہوگی۔ نیند کا یہ مکمل خزانہ آج کل ہم سب میں سے کسی کا بھی نصیب نہیں ہے۔ ہم سو تو جاتے ہیں مگر بنا نیند کے۔ میں ریحان کے سو جانے کے بعد بھی بہت دیر تک وہیں گمسم سا بیٹھا رہا۔ میری بھیگی پلکیں مجھ سے بہت سی باتیں کرتی رہیں، مگر آج بھی میرا دامن جوابوں سے خالی تھا۔ رات بہت دیر میں ساحلی مسجد کے قریب بس سے اترا تو ایک نئی پریشانی میرے انتظار میں مسجد کے سامنے ٹہل رہی تھی۔ مرتضیٰ صاحب مجھے آتا دیکھ کر تیزی سے میری جانب بڑھے اور انہوں نے بتایا کہ مغرب کی نماز کے بعد اچانک سلطان بابا کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ فوری طور پہ بستی کے حکیم کو لایا گیا، مگر معاملہ اس کی پہنچ سے دور کا تھا، لہٰذا بستی والوں نے شہر کے ڈاکٹر کا انتظام کیا۔ میرے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر واپس جا چکا تھا۔ میں لپک کر حجرے میں پہنچا تو سلطان بابا نیند میں تھے۔ پتہ چلا کہ ڈاکٹر نے عارضی طور پر کوئی دوا اور نیند کا ٹیکہ لگا تو دیا ہے، لیکن اس نے ساتھ ہی ساتھ یہ تاکید بھی کی ہے کہ پہلی فرصت میں صبح سلطان بابا کو شہر کے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔ میں ساری رات وہیں بابا کے سرہانے ہی بیٹھا رہا اور اس ہمدرد بزرگ مخلص کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ چند مہینوں ہی میں میری زندگی کیا سے کیا ہو کر رہ گئی تھی، شاید اسی کو کایا پلٹ کہتے ہیں، لیکن کتنی عجیب بات تھی کہ اس پوری راہ میں نے زہرہ کے علاوہ کوئی اور خوشی نہیں دیکھی تھی۔ ساحر کی زندگی جتنی ہموار تھی، عبداللہ کی زندگی اس قدر دشوار اور ہچکولوں سے بھری ہوئی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جس جذبے کو ہم نے خوشی کا نام دے رکھا ہے وہ کہیں بھی اپنا وجود نہیں رکھتا۔ شاید کسی غم کا نہ ہونا ہی اصل میں خوشی ہے، ورنہ سب طرف غم ہی غم ہوتا۔ حسب معمول فجر کے وقت سلطان بابا کی آنکھیں میکانکی انداز میں کھل گئیں۔ ہمارے ذہن میں لگے الارم کلاک کی سوئیاں سوتے میں بھی بالکل ٹھیک کام کرتی ہیں۔ میں نے انہیں آنکھیں کھولتا دیکھ کر ان سے پوچھا، آپ مجھے کیوں اتنا ستاتے ہیں؟ سلطان بابا کے نحیف چہرے پر ہلکی سی مسکان آ گئی۔ ستایا تو اپنوں کو ہی جاتا ہے میاں، اور پھر جسے عبداللہ جیسا تیماردار میسر ہو وہ بار بار بیمار نہ پڑے تو اور کیا کرے۔ میں نے منت سماجت کر کے انہیں کم سے کم حرکت کرنے پر آمادہ کیا تو انہوں نے وضو کے بعد بیٹھ کر اشاروں سے نماز ادا کی۔ سورج نکلتے ہی میں نے رحمان صاحب کو فون کر کے کسی سواری کا بندوبست کرنے کی درخواست کی، اور ٹھیک پونے گھنٹے بعد ایک بڑی سی آرام دہ کار سمیت وہ خود مسجد کے باہر موجود تھے۔ ہم نے سفر کے دوران بھی اس بات کی حتی الامکان کوشش کی کہ سلطان بابا کے جسم کو راستے کے ہچکولوں سے بچایا جائے، کیونکہ رات والے ڈاکٹر کی بھی یہی ہدایت تھی۔ شہر کے بڑے اسپتال کے ڈاکٹر نے سلطان بابا کو معائنے کے دوران ہی ہسپتال میں داخل کرنے کی ہدایت کر دی۔ میں اور رحمان صاحب راہداری میں ہی موجود تھے جب ڈاکٹر صاحب مریض کے معائنے والے کمرے سے باہر نکلے۔ ہم دونوں ان کی جانب لپکے۔ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی۔ ان بزرگ کو ماضی قریب میں کوئی سر کی شدید چوٹ لگی ہے شاید؟ جی، کچھ حادثہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ تو میرا اندازہ درست تھا، کچھ پیچیدگی ہو گئی ہے، لیکن میں حتمی رائے تب ہی دوں گا جب ان کے تمام معائنوں کی رپورٹ میرے پاس آ جائے گی۔ اللہ خیر کرے گا۔ ڈاکٹر میرا کاندھا تھپ تھپا کر آگے بڑھ گیا۔ سلطان بابا کو فوری نگہداشت کے شعبے میں منتقل کر دیا گیا
اور پھر سے وہی شیشے کی نلکیاں اور بوتلیں ان کے جسم سے چپکا دی گئیں جن سے انہیں شدید چڑ تھی۔ رحمان صاحب بھی بہت دیر تک میرے ساتھ ہی شیشے کی دیوار سے پرے کمرے میں لیٹے سلطان بابا کو دیکھتے رہے۔ پھر انہیں کوئی ضروری فون آیا تو وہ مجھ سے معذرت کر کے اپنے دفتر کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ وقت جب اڑنے پر آئے تو پر لگا کر اڑتا ہے اور جب سرکنے پر آئے تو یوں ایک ایک صدی کر کے سرکتا ہے کہ ہم ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے کئی جنم گزار دیتے ہیں۔ میں نے بھی نہ جانے اس لکڑی کی بینچ پر بیٹھے کتنے جنم پھر سے جی کر فنا کر دیے۔ ڈاکٹروں کی نہ جانے کتنی ٹولیاں اندر آتی جاتی رہیں اور سلطان بابا کا معائنہ جاری رہا۔ نہ جانے کب پھر سے رات ہوئی اور پھر سویرا بھی ہو گیا۔ درمیان میں 2 مرتبہ رحمان صاحب کا فون بھی آیا۔ میں 2 رات پہلے ریحان سے ملنے کا وعدہ کر کے آیا تھا، لیکن آج دوسرا دن چڑھ آنے کے باوجود یہاں سے ہل بھی نہیں سکا تھا۔ نہ جانے ہم انسان کس بل بوتے پر ایسے وعدے اور اتنے بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ایک پل کا اختیار بھی نہیں ہوتا۔ پھر سپہر ڈھلنے کے بعد تھکے تھکے سے رحمان صاحب بھی آ گئے۔ میں نے ان سے ریحان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو ہوں ہاں کر کے ٹال گئے۔ میں بے چین ہو گیا اور ان کی منت کی کہ مجھ سے کچھ نہ چھپائیں۔ آخر رحمان صاحب نے ہتھیار ڈال کر مجھے انہونی بھی سنا دی جس کا خدشہ میرے اندر بہت پہلے سے کہیں بیٹھا ڈنک مار رہا تھا۔ رحمان صاحب نے بتایا کہ ریحان اس رات بے حد پرسکون نیند سویا تھا اور اٹھنے کے بعد بھی وہ بہت پرسکون رہا، لیکن سپہر کے بعد اس کے اندر عجیب سی بے چینی کے آثار پیدا ہونے لگے۔ فوراً کمرے کی کھڑکیاں کھول دی گئیں تاکہ اسے دن ہونے کا احساس ہوتا رہے، مگر وہ بے چینی سے ادھر ادھر سر پٹکتا رہا۔ شاید اس کا وجود اندر سے چٹخ رہا تھا اور برسوں سے اس کے اندر پلتی دوہری شخصیت کو جب لگاتار کئی راتوں تک اپنے اظہار کا موقع نہیں مل پایا تو اس نے ریحان کے اعصاب اکھیڑنا شروع کر دیے تھے۔ ماہر نفسیات کے کہنے پر شام سے پہلے ہی کھڑکیوں کے پردے گرا کر ریحان کے کمرے میں ایک ڈریسنگ ٹیبل اور میک اپ کا کچھ سامان پہنچا دیا گیا اور کمرہ باہر سے بند کر دیا گیا، لیکن کچھ ہی دیر میں ریحان نے سنگھار میں اس کے آئینے کو ایک ہی ضرب سے کرچی کرچی کر دیا اور سنگھار کا سارا سامان اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ اسپتال کے عملے نے فوراً ریحان کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جنون بڑھتا ہی گیا اور نصف شب تک وہ خرد کی آخری حد بھی پار کر چکا تھا۔ مجبوراً اسے بجلی کے جھٹکے دیے گئے، لیکن ریحان جس گلابی دھن کے پار جا چکا تھا وہاں سے واپس نہ لوٹ پایا۔ اگلی صبح اسپتال کی راہداریاں اس کے دیوانہ وار کہکوں سے گونج رہی تھیں اور پھر کچھ ہی دیر میں لوگوں کو کسی معصوم بچے کی رونے کی آوازیں سنائی دیتیں۔ وہ معصوم بچہ جس کی پیاری ماں کو لوگ اس سے چھین کر لے جا رہے ہوں اور وہ رو رو کر اپنی ماں سے پوچھ رہا ہو کہ اب اسے رات کو لوری کون سنائے گی، کون صبح اس کے بال سنوارے گی اور کون اسے ہنس کر اپنے سینے سے لگائے گی۔ میرا دل پھٹنے لگا اور مجھے یوں لگا کہ ریحان کے ساتھ ساتھ میں بھی اسی گلابی دھن کے پار جا رہا ہوں۔